اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ پچھلی بار کچھ تمہیدی بات ہونے کے بعد 2 آیتیں تقریباً ہو چکی تھیں اس کی۔ آج اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ رب العزت پہلی ہی سورت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ 2 آیتوں میں یہ بات آ گئی تھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام کل کی کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالموں سارے عالم کا سنساروں کا رب ہے، اور الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور برابر رحم کرنے والا ہے۔ اور بسم اللہ کی بھی یہ صورت آ گئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور رحمان بتایا تھا کہ رحمان کے ساتھ وہ رحیم بھی ہے، برابر رحمت کرتے رہنے والا بھی ہے اور سب سے بڑا مہربان ہے۔ تو جو بھی کام شروع ہوگا، کسی کام کی بھی دنیا میں بھی شروعات ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت سامنے آئے، لوگوں کے معاشرے میں اللہ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت سامنے آئے۔ اسی لیے اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو یعنی اس کی صفت اس میں ہونا چاہیے، اس کام کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے جو بھی کام شروع ہو۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا۔ یوم ایک دن کو بھی بولتے ہیں، ایک لمبے پیریڈ کو بھی بولتے ہیں۔ دین عربی میں آتا ہے، کافی سارے میننگ لیے ہوئے ہوتا ہے یہ لفظ۔ دین سسٹم، فیصلہ، ڈیسیژن، زیادہ تر ان میننگ میں لیا جاتا ہے۔ سسٹم تو اسلام تو دین ہے، سسٹم کا نام ہے اسلام۔ اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب میں تو کچھ ریچولز، کچھ طور طریقے تھوڑے بہت ہوتے ہیں، وہ مذہب ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی طرح کے مذہب ہیں، انہوں نے اسلام کو ایک مذہب کے طور پہ پیش کیا، جو بہت غلط ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، کمپلیٹ سسٹم ہے، اس کا نام اسلام ہے، دین۔ تو یہ دین جو ہے فیصلہ، کیونکہ اس بارے دین میں ہر وقت پہ ہر آن پہ آدمی فیصلہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ۔ اگر آپ اسلام دین پر ہیں اور کسی نے بازار میں سامان خریدنے گئے اور کسی نے 50 کے نوٹ کی جگہ آپ کو 50 روپے کی جگہ 70 روپے دے دیے، تو آپ 20 روپے اسے واپس کرنا ہے، جیب میں ڈال کے چپ چاپ سے نکل لینا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو اسی وقت کرنا پڑے گا۔ آپ مفتی سے پوچھنے نہیں جائیں گے، عالم سے، اس وقت آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں وہی آپ کا دین ہے۔ اگر بے ایمانی کا فیصلہ کر لیا تو بے ایمانی آپ کا دین ہے، اور اگر آپ نے سچائی کا فیصلہ کیا، سلامتی والا فیصلہ کیا، تو وہ اسلام آپ کا دین ہو گیا۔ سیدھی بات ہے۔ تو اس میں ہر وقت فیصلہ کرنا پڑتا آدمی کو، ہر آن ہر لمحہ آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو گھٹنائیں، ایونٹس، انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں وہ کتنا صحیح رہتا ہے، چاہے لوگ دیکھ رہا ہو چاہے نہیں دیکھ رہا ہو۔ اگر مومن کا تو یہ نیت رہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب تو اسے دیکھ ہی رہا نا برابر، تو وہ انٹرنلی اندر سے بھی بہت سالڈ ہوتا ہے، خالی وہ دکھاوا نہیں کرتا کہ باہر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اچھے کام کر لے، وہ انٹرنلی بھی بہت اچھے کام کرتا ہے، اور اندر کے اس کے فیصلے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ بہت ہی انصاف والے ہوتے ہیں۔ تو فیصلے کے دن کا مالک، لیکن قرآن میں یوم الدین سمجھایا بھی ہے کہ کیا ہوگا جس دن۔ وما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والارض یومئذ للہ۔ جب وہ آیتیں آئیں گی، ویسے ابھی قرآن کی شروعات ہے، ایک ٹاپک کو لے کے ہم زیادہ نہیں چلنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا اس پہ روشنی ڈالتے جائیں گے۔ باقی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پہ سوچیں، غور فکر کریں، اور جیسی جیسی آیتیں آتی جائیں گی تو اور ہی زیادہ اس کا خلاصہ ہوتا چلا جائے گا اس میں۔ تو دین کے بارے میں جو اور بھی یوم الدین کو سمجھایا ہے وہ قرآن میں آگے بھی آیتیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں
ایاکا نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ اور کسی کی عبادت اور اللہ کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دنیا میں بہت طریقے کی عبادتیں آپ کو دکھ رہی ہوں گی. کچھ لوگ سامنے اسٹیچو رکھ کے اس کے سامنے تالی گھما لیتے. کوئی بھی جو عبادت کا طریقہ کونے میں جا کے اکیلے میں کرنے کا ہوتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو عبادت، جبکہ قرآن اس کو عبادت کہتا ہی نہیں ہے. قرآن جس کو عبادت کہتا ہے وہ پوری عبادت قرآن نے ثابت کی آگے کہ اللہ کی عبادت ہوتی کیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کا اگر مفہوم نہیں سمجھیں گے تو یہاں سے یہ لگے گا کہ جو عبادت سمجھی جا رہی ہے صرف اسی کے لیے پیدا کیا، بس وہی کام کرنا اور کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن جب عبادت کا مفہوم قرآنک طور پہ سمجھ لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے کتنے سارے کام وہ عبادت ہی ہیں جو اللہ کے حکم پہ. دوسری عبادت کا بہترین مفہوم اس سے نکلتا ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. ظاہر سی بات ہے شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا. جس کی بھی وہ عبادت کرتا اسے وہ ایشور یا کوئی نہ کوئی بزرگ و ولی مانتا ہے. یعنی شیطان کے کہے پر نہ چلو، شیطان کے کہنے پر نہیں چلو. اگر شیطان کی باتوں پر چلو گے تو وہ شیطان کی عبادت ہوگی. کسی کی کہے پر چلنا، ابلیس کے شیطان کے کہے پر چلنا، وہ وسوسہ ڈالے گا. قرآن کی نالج نہیں ہے تو آپ اس کے وسوسے میں آ کے اگر اس کی بات ماننے لگو گے تو وہ آپ نے شیطان کی ہی عبادت کی. تو یعنی اللہ کی بات ماننا اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے جو حکم دیا قرآن میں اس پر آپ ڈٹ گئے تو آپ اللہ کی عبادت میں ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اسے جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں احکام، وہ یا تو آپ کی ذات اس سے فائدہ اٹھائے گی یا معاشرے میں اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. کوئی یوزلیس ایکٹیویٹیز کرنے کو اللہ تعالیٰ کہتا بھی نہیں ہے جس سے نہ آپ کا فائدہ نہ کسی معاشرے کا فائدہ. اور اللہ تعالیٰ وہ حکم دے دے کہ ہمارے لیے کرو. مطلب جیسے بہت ساری عبادتیں لے لو. قرآن نے کہا ہے صلاۃ کے لیے، قرآن نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے نزدیک انکار کرنے والوں کی صلاۃ خانہ کعبہ کے نزدیک سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو سیٹیاں اور تالی بجانا ایک یوزلیس ایکٹیویٹیز ہے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. تالی بجا لو، کس کا فائدہ ہوگا؟ کسی کا نہیں، نہ آپ کا نہ معاشرے کا. سیٹی بجا لو، نہ آپ کا نہ معاشرے کا. لیکن اگر آپ اللہ کے احکام پہ چلے اور جیسے اللہ نے کہا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، اور آپ نے ضرورت پوری کر دی تو اس میں معاشرے کا فائدہ ہو گیا اور وہ عبادت ہو گئی چونکہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا. تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی جو ہے خدمت گزاری کر رہے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ جب موقع آ جائے، جب موقع، اس کا کوئی ٹائم بھی فکس نہیں ہے، 24 گھنٹے ہے. اس کا ایک ٹائم نہیں دیا کہ اس ٹائم پہ ماں باپ کی آپ خدمت کریں. نہیں تو آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوپہر میں کرو، تو رات اور دن میں 24 گھنٹے ہے. اللہ کے احکام 24 آورس کے لیے لاگو ہوتے ہیں، پورے ٹائم کے لیے. کسی پرٹیکولر ایک ٹائم کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں کچھ احکام ہیں جو پرٹیکولر ٹائم پہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیے ہیں. کچھ احکام ہیں جو قرآن میں آئیں گے وہ بتائیں گے. لیکن جب موقع جس چیز کا آئے گا اسی موقع پر آپ اللہ کے احکام مانیں گے. تو نعبدو، اس کا عبادت جو ہوتی ہے وہ قرآن نے پوری سمجھائی. سارے اللہ کے احکام پہ چلنا ہی عبادت ہے. کیا ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، معاشرے کو ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ عبادت نہیں ہے؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اور لوگ بھی تو کرتے ہیں یہ کام، دان پنج کے کام، تو کیا وہ بھی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ عبادت اسی لیے نہیں کر رہے کیونکہ شروع سے وہ، پہلی بات تو سبمیشن کے بعد، ایمان لانے کے بعد سارے اعمال قبول ہیں، نہیں تو پھر ان کی ویلیو زیرو ہوتی ہے. وہ جو بھی کام آپ اچھے کریں گے وہ ایمان کے سبمیشن کے بعد ہیں.
چونکہ اس میں پھر اللہ کے لیے نیت ہو جاتی ہے، ورنہ آپ کسی اور مقصد کے لیے آپ یہ سوچ لو گے کہ معاشرے میں سب کر رہے ہیں، اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا اسی لیے کر رہے ہیں۔ اگر قرآن حکم نہیں دیتا تو نہیں کرتے، اللہ نے احکام کی حکم دیا اسی لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس میں شروع سے نیت چلی جاتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بھی نہیں ہے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب اس میں کسی سے بھی مدد چاہنا، جو آپ سمجھ رہے ہو مدد چاہنا، جو لوگ چلے جاتے ہیں قبروں پر پیروں سے، ولیوں سے، بزرگوں سے، جو مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، خالق سے مدد مانگنا ہے۔ جب ہم نے یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، یہ کانٹریکٹ کر لیا، میثاق باندھ لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی تیری ہی کہے پر چلیں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں گے، تو کسی اور سے مدد کرنے کی تو آدمی مومن کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ درگاہ پہ جا کے پیر صاحب سے بھی مدد مانگ رہا، وہ تازیہ براق کے سامنے بیٹھ کے ان سے بھی دعائیں کر رہا، ان سے بھی ایسی محبت رکھ رہا۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں استقامت والے راستے کی۔ صراط المستقیم، استقامت جماؤ والے راستے کی، ترجمہ میں کر دیا سیدھے راستے کی۔ ہاں، استقامت والا راستہ جو قرآن نے آگے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو قرآن نے جو راستہ بتایا وہ سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے۔ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، گمراہی کے راستے کئی ہوتے ہیں۔ ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے جو قرآن نے بتایا، اور گمراہی کے کئی راستے ہیں۔ جیسے صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے، غلط آنسرز کئی ہو سکتے ہیں۔ اب دقت یہ ہوتی ہے کہ صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے تو صحیح آدمی تھوڑا بھی ٹس سے مس نہیں ہو پاتا، غلط آدمی ٹس سے مس ہونے کی گنجائش رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہو رہے، وہ کہتا ہے غلط آدمی 2 اور 2 5، اور آپ نے کہا 2 اور 2 4، تو اس نے کہا چلو 5 نہیں 6 ہوتے، تم بھی تھوڑا کھسک جاؤ 3۔ ایسا نہیں ہوتا کہ چلو 5 بھی نہیں ہوتے 6 بھی نہیں ہوتے 3 مان لیں دونوں کو۔ وہ صحیح آدمی اگر غلط ذرا بھی کھسکے گا تو وہ غلط ہو جائے گا، لیکن غلط آدمی کئی کھسک سکتا ہے، غلط آنسرز کئی ہو سکتے ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ صحیح راستہ قرآن کا جو بتایا ہوا راستہ وہ ایک ہی ہے، گمراہی والے راستے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دی ہمیں، ہدایت مطلب گائیڈنس، راہ دکھانا، صراط مستقیم کی۔ کس راستے کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے قرآن میں آیت ہی ہے کہ اس نے انعم اللہ نے انعام کیا اپنے رسولوں پر، نبیوں پر۔ وہ جو راستہ ہے رسول اور نبی کا وہی سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے۔ اب رسول اور نبی کا راستہ کیا ہے؟ رسول اور نبی کا راستہ وہ ہوتا ہے جو کتاب کا راستہ ہوتا ہے، سیدھی بات ہے، یعنی جو کتاب پہ چلتا ہے وہ آٹومیٹکلی رسول اور نبی کے راستے پر ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو کتاب پر نہیں چلتے وہ اپنی منمانی سے معاشرے کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کے لیے کیا کہا ہے کہ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب تو جانتے نہیں، الا تمانی، الا امانی، تمنائیں ہوتی ہیں ان کی، بس انہیں جو اچھا لگتا وہ کرنے لگتے، جو سب کر رہا ہوں وہ کرنے لگتے، جو انہیں تھوڑا سا سمجھ میں آتا کہ یہ کام اچھا ہے وہ کرنے، کتاب تو جانتے ہی نہیں ہے وہ، اسی لیے جو کام انہیں کی سمجھ میں اچھا لگتا وہ کرتے ہیں، اور جو کوئی نہیں کرتا اسے نہیں کرتے۔ امانی، تمنائیں ہوتی ہیں ان کا دین، ان کی تمنائیں، انہیں تیجا اچھا لگنے لگا، 40واں اور اچھا لگنا وہ کرنے لگے، انہیں لگا تعزیہ براق کرو وہ کرنے لگے دین سمجھ کے، فاتحہ درود جو بھی میت کے لیے کچھ کرنا ہو تو وہی کرنے لگے، جو ان کی تمنائیں ہوتی جو انہیں اچھا لگتا وہ، جو اچھا نہیں لگتا اسے نہیں کرتے۔ تو کتاب کا ہونا ضروری ہے زندگی میں، جو کتاب کو جانتے ہیں۔ تو جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ جن پر غضب ہوا تیرا، اور نہ گمراہوں کا، نہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو قرآن نے کن لوگوں پر غضب کیا؟ زیادہ تر آپ پڑھو گے اگر آپ قرآن میں، اکثر آئے گا کہ جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم عاد، سمود، جو بھی قوم نوح، جن پر عذاب کی شکل آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ان کا جرم کیا تھا یہ بتایا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں، یہی ایک جرم بتایا ہے۔ پورے قرآن میں آپ پڑھو گے آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ بھئی آیتوں کا انکار کیا ہوتا ہے؟ آیتوں کا انکار تو یہ، ایک تو آیت یہ ہیں قرآن میں جو آئی ہیں، یہ آیت اللہ کی، اور ایک آیت فلکیات میں پھیلی ہوئی، چاند سورج زمین آسمان، یہ بھی آیات ہیں۔ نشانی، آیت کا مطلب نشانی، جس کو دیکھ کے آدمی راہ پائے۔ تو اللہ کی جو نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے آدمی کی، وہ قرآن کی آیت جو اللہ کی کتاب میں، جو آیتیں اللہ کے نبی لے کر آئے ہر دور میں، اس کا وہ انکار کرتے رہے، آیتوں کا انکار۔ آج جیسے نا سمجھی میں ہم مسلمان اپنے بھائیوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں قرآن میں یہ آیا، تو قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے، فٹ سے بول دیتے ہیں قرآن میں آیا، مولانا تو یہ کہہ رہا ہے، وہ مولانا کی بات مانتے ہیں اور آیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی آپ قرآن کی آیت دکھا دو گے بھی تو بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کئی لوگ، اور مولانا مولویوں کی مانتے ہیں، اور مولانا مولوی انہیں قرآن سے، یا تو وہ مولانا سے ہی کہے کہ قرآن سے بتائیے، آپ قرآن سے دلیل دیجیے، مولانا انہیں کسی باتوں میں الجھا کے کہ نہیں قرآن کا انٹرپریٹیشن دوسری کتابوں میں ہے اور دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہے تو اس لحاظ ہم یہ مانیں گے۔ اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے اور یہ عذاب کا سبب بنتا ہے۔ پرانی قوموں نے بھی کیا رسول اور نبی کا ہار پھول سے سواگت تھوڑی کر دیا، ویلکم۔ نبیوں اور رسولوں کو تو کتنا انہوں نے کرٹیسائز کیا، بہت کم لوگ رہے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غالب کرتا ہے اور اس کے رسول غالب آ کے رہیں گے۔ لہذا آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لے کر آئے، ان پر نازل ہوا، اور یہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کر دی، اور اسلام کو اتنا نون انٹروڈیوس کرا دیا کہ ہر دوسرا یا تیسرا آدمی اسلام کا دعوے دار ہے، بھلے ہی وہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھ رہا ہو، لیکن وہ دعوے دار تو ہے، انٹروڈیوس تو ہے، وہ ماننے والا بھی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جب قرآن حق کے ساتھ بتائیں گے تو لوگ مان بھی جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، جو اڑیل قسم کے لوگ ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ قرآن اللہ تعالیٰ انہیں پھر راستہ بھی دکھا دیتا۔ تو ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ یہاں پر الحمدللہ سورہ فاتحہ تو پوری ہوئی، یہ اکثر پڑھی جانے والی سورت ہے اور سب جانتی بھی، اس کا ترجمہ بھی سب جانتے ہیں زیادہ تر لوگ، لیکن اب اس کی پوری ڈیٹیل الف لام میم سے شروع ہو جائے گی۔ اور یہ اتنی جامع سورت ہے سورہ الفاتحہ، اس میں پورے قرآن کا نچوڑ آگے ڈیٹیل ہے، کن لوگوں پہ انعام ہوا، کن لوگوں پہ غضب ہوا، اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے، اس سے مدد کیسے مانگی جاتی ہے، اور وہ رحمان کس طرح سے ہے، وہ رحیم کس طرح سے ہے، اور وہ رب العالمین کیسے ہے، یہ پورا ڈیفائن کیا ہے پورے قرآن میں آگے۔ ان چیزوں کو سمجھیں گے دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ویسے عربی آسان ہے، عربی سیکھنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں۔